اس وقت تو پوری دنیا میں ڈنڈورا پیٹا جا رہا ہے کہ ہماری بچیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہے، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، کہیں نہ کہیں اس کے ذمہ دار ہم بھی ہیں۔ ہم غریبوں کی مدد نہیں کر رہے ہیں۔ کبھی کبھی غربت بھی اس راستے پہ لے جاتی، لیکن لے جانے کی اجازت تھوڑی ہے۔ غربت میں سیدہ فاطمہ کو یاد کرو، جب وہ 3 مہینے تک چولہا ان کا نہیں جلتا تھا، تو اگر اپنا چولہا 3 دن نہ جلے تو کون سی بڑی بات۔ اگر وہ 17 پیون والی چادر پہ گزارا کر سکتی ہے تو 2-4 پیون تو ہمارے گھر کی عورتیں بھی، آج تو فقیر کی بیٹی بھی 17 پیون والا نہیں پہنتی، بلکہ رسول اللہ کی شہزادی کے زہد اور تقوی کا عالم یہ تھا کہ میں دنگ رہتا ہوں۔ ایک دن دوپٹہ شریف اتنا پھٹ گیا، اتنا پھٹا کہ اوڑھنے کے قابل نہ رہا، تو مولا کائنات نے کہا بی بی پاک سے کہ سیدہ اپنے بابا سے کہو کہ وہ تمہیں ایک دوپٹہ دے دے، نیا دوپٹہ۔ کہا میری ہمت نہیں ہوتی، آپ جائیں، میری ہمت نہیں ہوتی، آپ جائیں۔ مولا کائنات نے کہا یا رسول اللہ فاطمہ کا دوپٹہ اتنا پھٹ گیا ہے کہ اوڑھنے کے قابل نہیں، کوئی نیا دوپٹہ دے دے۔ تو آقا نے فرمایا علی ابھی بدر اور احد کے یتیموں کا حق دینا باقی ہے، میں فاطمہ کو دوپٹہ کیسے دے دوں؟ البتہ اس سے کہنا کہ پیون لگا لے۔ کہا پیون کے لیے گھر میں کپڑا بھی نہیں ہے۔ تو ارشاد ہوا کہ گھر میں کپڑا نہیں ہے تو میرے پاس اونٹ کا چمڑا ہے، یہ اونٹ کا چمڑا لے جا کر فاطمہ کو دے دو اور کہو کہ اونٹ کے چمڑے کا پیون لگائے اور اپنا دوپٹہ اپنے سر پہ رکھے۔ جب مولا کائنات اونٹ کا چمڑا لے کر کے آئے تو وہ اونٹ کا چمڑا سیدہ نے اس کا پیون لگایا۔ میں پورے چیلنج سے کہتا ہوں کسی غریب سے غریب باپ کی بیٹی کے بھی کپڑے میں اس طرح کا، کپڑے کے وجود میں اونٹ کے چمڑے کا پیون کبھی نہیں ہوگا، لیکن جس کا بابا سب سے زیادہ مالدار ہو، کونین کا تاجدار، خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم سے ملا جو ملا تم پہ کروڑوں درود۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ آسماں خان زمیں خان زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا، لیکن کونین کے والی، دونوں جہان کے والی، دونوں جہان کو دینے والے رسول۔ فرمایا میری بیٹی سے کہو اونٹ کے چمڑے کا پیون لگا لے۔ انہوں نے اونٹ کے چمڑے کا پیون اپنے دوپٹے میں لگایا اور پھر اس کے بعد جیسے سر پہ ڈالا حضور تشریف لائے۔ باپ آخر باپ ہوتے، جو دوسروں کی بیٹیوں سے اتنا پیار کرے، یہ کہے کہ جس نے اپنی بیٹی کا دل دکھایا گویا اس نے مجھ محمد کا دل دکھایا۔ جو دوسروں کی بیٹی سے اتنا پیار کرے، خود کی بیٹی سے کتنا پیار ہوگا۔ جب بیٹی کے سر پہ وہ دوپٹہ دیکھا کہ جس میں 17 سے زیادہ پیون تھے اور ایک پیون اونٹ کے چمڑے کا تھا، آنکھ میں آنسو منڈانے لگے، مزگاہ پر ستارے جھلملانے لگے۔ حضور رو پڑے، آقا کو روتے ہوئے دیکھ کر مولا کائنات بھی رو پڑے، سیدہ فاطمہ بھی رو پڑی، حسنین کریمین بھی رو پڑے۔ جب سب روئے تو پھر حضور نے فرمایا فاطمہ اس بات پر خوش نہیں ہو، اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ قیصر و کسریٰ کے تاجداروں کے لیے دنیا کی دولت ہے، محمد اور آل محمد کے لیے جنت کی نعمت ہے۔ تو غربت میں کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دینے یا آبرو بیچنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن قصور اپنا بھی ہے، قصور اپنا بھی ہے کہ ہم نے غریبوں کی جیسی مدد کرنی تھی نہیں کیا، خود ہی کما رہے خود ہی کھا رہے، غریبوں کا خیال نہیں۔ ابھی میں نے ذوالقرنین سے کہا کہ آئندہ میرے لیے ہار نہیں لانا، میں منع کر رہا ہوں، پورے ملک میں منع کر رہا ہوں، ہار مت لاؤ۔ 2 سیکنڈ پہناتے ہو، 50 روپے 100 روپے 500 روپے کا ہار 2 سیکنڈ کے لیے، کیا جس دن پروگرام ہے اسی دن اتنا پیسہ غریبوں میں تقسیم نہیں کر سکتے؟ مجھے بھی ثواب ملے گا، آپ کو بھی ملے گا۔ کیوں یہ سب کام کرتے ہو؟ مت کیا کرو، میرے لیے تو مت کیا کرو، جن کو شوق ہے انہیں پہناؤ، وہ پہنتے رہے۔ میں صدیقی فکر ان کا غلام ہوں، صدیق اکبر کا۔ صدیق اکبر نے کہا تھا کہ پرانے کپڑوں میں مجھے دفن کر دے۔ کیا کہا؟ پرانے کپڑوں میں مجھے دفن کر دینا، اگر اللہ راضی ہے تو اس سے بہتر لباس وہ خود ہی عطا کر دے گا۔ نئے کپڑے میرے حصے کسی غریب کو دے دینا، کیونکہ نئے کپڑے کا زیادہ حقدار زندہ ہے۔ یہ صدیق اکبر کی فکر ہے۔ یہ 2 سیکنڈ یہ پھول میری درجات میں کیا بلندی عطا کرے گا، مجھے کیا بلندی دے گا؟ جنہیں شوق ہے انہیں پہناؤ، مجھے مت پہناؤ۔ میرے حصے کا میرے اصال ثواب کے لیے جس دن پروگرام ہو اتنی رقم کسی بیوہ کی جھولی میں ڈال دو، آپ کو بھی اجر ملے گا، میرے بھی درجات بلند ہو جائیں گے۔ غریبوں کا خیال رکھو، مفلسوں کا خیال رکھو، مسکینوں کا خیال رکھو۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، جو بات
اختتام کی طرف، اینڈ کی طرف جا رہی تھی کہ یہ جو زنا عام ہو رہا ہے، بدکاری عام ہو رہی ہے، برائی عام ہو رہی ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ ہم غریبوں کا خیال نہیں کرتے، اس لیے لوگ اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔